او بابا، سلیمان کے 3 فورس تھے. ایک نیوی تھی، جن یغوثون لہو، وہ نیوی والے دیکھو ہر وقت کے ماڑی میں غوطے مارتے. اور ایک آرمی تھی، انس، اور ایک ایئر فورس والے طیر پرندے. اس وقت سے لے کے آج تک 3 فوجیں 4 نہیں ہو سکی. قرآن نے 3 ذکر کیے. جن جیسے نیوی والے، قرآن میں ہے کہ جنات غوطے لگا لگا کے دریاؤں میں، سمندر میں قیمتی ہیرے جواہرات نکالتے تھے. اور آرمی کا ہولڈ ہوتا ہے تمام فوجوں پر. اور پھر ایئر فورس اور طیر فہم یوزعون. اور تینوں کا جو بڑا ہوتا ہے وہ سب کو کنٹرول کرتا ہے. عام طور پر آرمی میں سے ہوتا ہے وہ بڑا. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ آ رہے تھے چیونٹیوں کے گھونسلے پر. آئی سمجھ. امام قتادہ نے کہا ہے کہ یہ شام میں کوئی جگہ تھی. قالت نملۃ، ایک چیونٹی بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنے گھروں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اور رون نہ لے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر. وہم لا یشعرون، کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سلیمان علیہ السلام کے تخت پر روح المانی میں لکھا ہے 5 لاکھ کرسیاں بیچتی تھی. 5 لاکھ کرسیاں. دنیا میں ایسی گاڑی نہیں ہے جس میں 10,000 آدمی بیٹھ سکے، اس سے کم ہی ہوتے ہیں. ایسا ہوائی جہاز نہیں ہے جس میں 2,000 اور 1,000، مشکل سے 400 500 یا 700 آدمی ہوتے. اور حضرت کے تخت پر 5 لاکھ کرسیاں بیچتی تھی. سلیمان علیہ السلام کی جگہ درمیان میں تھی. وزراء، سفراء، گورنر اور دار عمل تمام مخلوقات میں سے حاضر ہو جاتے تھے. ایک سلطنت روانہ ہو جاتی تھی. ایسا پاکستان کا سارا عملہ ملا کر 5 لاکھ نہیں ہوگا، سارا عملہ. چلنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے تخت کو انسان روانہ کرتے تھے، زمین پر چلتا تھا. جب تیز ہو جاتا تھا وہ انسان رہ جاتے تھے. پھر جنات کو اڑاتے تھے. پھر اتنا تیز ہو جاتا تھا کہ جنات بھی نہیں، پھر ہوا اڑاتی. اور پرندے اوپر پر بچا کر سائبان بنا لیتے، چھاؤ. ایئر فورس والے اس شان و شوکت سے تخت دوڑ رہا تھا. اور چیونٹیاں باہر نکلی ہوئی تھی تو ایک چیونٹی نے فوراً اعلان کیا، دوستوں اور بزرگوں سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا ہے، کہیں پیروں میں روک نہ لے. وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کہتے ہیں کہ امام قتادہ کوفہ آئے تھے اور امام ابو حنیفہ جوان تھے. تو امام قتادہ نے اعلان کیا کہ جس کو جو پوچھنا ہو پوچھے. تو امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا وہ نملہ مرد تھا یا عورت تھی، اور جنات کا قبرستان کہاں ہے؟ ایسا فافہم، قتادہ چپ ہو گیا بالکل. 3 سوالات ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت سلیمان نے یہ سنا کہ ایک ننھی سی مخلوق اپنی قوم کی فکر کر رہی ہے، فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے ہنستے ہوئے اس کی بات پر.
ہنسنا تھا لیکن انبیاء مسکراتے ہیں. فتبسم وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اور فرمایا پروردگار توفیق دے مجھ کو کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا. التی انعمت علی، وہ جو آپ نے احسان کیا مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر. وان اعمل صالحا ترضاه، اور میں عمل کروں نیک کہ آپ کو پسند ہو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. حضرت نے اللہ کا شکر کیا کہ ایک مخلوق کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اس مخلوق سے کہا، چوینٹی سے، کہ آپ کو مجھ سے کیوں ڈر ہے؟ انہوں نے کہا ڈر تو خدا کا ہے، آپ سے یہ ڈرتا ہوں کہ وہم لا یشعرون، آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور ہمیں پیروں میں کچل لیں گے. تو سلیمان نے چوینٹی سے کہا سلینی ما شئت، مانگیے کیا مانگنا ہے. اس نے کہا زد لی عمری، میری عمر بڑھاؤ. سلیمان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا زد لی رزقی، میری روزی بڑھاؤ. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا لا اسألک شیئا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو سر جھکا ہوا ہوتا تھا، کندھے نظر آتے تھے، سر نظر نہیں. وزیروں نے پوچھا، فرمایا چوینٹی نے میرا سر جھکایا ہے، نہ عمر بڑھا سکتا اور نہ رزق بڑھا سکتا.